ویلکم بیک میرے بھائیوں اور بہنوں. جیسا کہ آپ کے لیے ہم پروگرام جو ہے وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں صبح ہدایت, اور آج ہمارا ہر پروگرام میں ایک ٹاپک ہوتا ہے. آج ہمارا ٹاپک ہے نمود و نمائش. نمود و نمائش کو آپ کوئی بھی نام دے لیجئے, اس کو دکھاوا کہہ لیجئے, اس کو ریاکاری کہہ لیجئے. اس کو یہ وہ عیب ہے جو معاشرے میں ہے, بہت بری طرح سے پھیل چکا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ یہ خون میں سرایت کر چکا ہے. نمود و نمائش کر کے جو ہے اس سے جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں معاشرے میں, ان کی کوئی حد نہیں ہے. آج ہم چاہیں گے آپ سے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا نمود و نمائش کے بارے میں کیا خیال ہے, کیسے یہ ہمارے اندر پھیل رہی ہے بری طرح سے, اس سے ہمیں کیا نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں, اور اس کو ہم کیسے اپنے اندر سے ختم کیا جا سکتا ہے. جی ظفر بھائی, آپ کچھ بتائیں گے کہ آپ کے خیال میں نمود و نمائش جو ہے وہ کیا حیثیت ہے, اس کے کس طرح سے ہمارے معاشرے کو خراب کر رہی ہے, ہم سب مسلمانوں کو نمود و نمائش سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں؟ جی, جیسے آپ نے فرمایا کہ نمود و نمائش ہمارا آج کا ٹاپک ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ پہلے تو اس لفظ پہ غور کریں. نمود, اس کا معنی بھی ہے کہ دکھانا, ریاکاری کرنا. نمائش تو اپنا خود ہی جو لفظ ہے یہ خود ہی بتا رہا اپنے آپ کو کہ دکھاوا کرنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کو بحیثیت مسلمان, ہم کو, کیونکہ اسلام بھی جو ہے وہ اسراف سے, نمود و نمائش سے منع کرتا ہے, کیونکہ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاشرے میں, ہمارے سوسائٹی میں, تو اگر دیکھیں تو پوری دنیا میں اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو جب ہم اس کو اپنائیں گے, اس پہ چلیں گے, تو آپ دیکھیں کہ آپ کے دائیں بائیں, آپ کے ارد گرد آپ کیا کر رہے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, سب سے ضروری ہے کہ اس کو سمجھا جائے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ نے مثال کے طور پہ کوئی گاڑی خریدی, بڑا سا گھر بنایا, تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی, آپ نے بڑا گھر بنا لیا, آپ کے پاس گاڑی ہو گئی, آپ آرام و آسائش کی زندگی بسر کرنے لگے. تو یہ دیکھیے کہ آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں, انسانوں میں ہر درجے رکھے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں, غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس درجے پہ ہیں, آپ سے اوپر کون ہے اور آپ سے نیچے کون ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو بھائی آپ کو تھوڑا سا روکوں گی میں, ہم کال لیتے ہیں. جی ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو اور آپ کے ساتھ جو بیٹھے بھائی صاحب, ان کو بھی بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. جی بھائی کہاں سے اور کون بات کر رہے ہیں؟ احمد بول رہا ہوں جرمنی سے. جی احمد صاحب. ہاں جی, آپ کی جو نیوز سنی ہے, خبریں سنی, اور جو آج آپ نے رکھا ہے جس کے موضوع بہت پیارا ہے. پاکستان میں یہ ایک نمود و نمائش نے بھی ایک جنگ شروع کی ہے. بے شک. کیونکہ اگر کوئی آدمی, حالانکہ حدیث اور قرآن کریم سے یا بزرگوں سے اقوال زرعی میں یہ ملتا ہے کہ ایسی جو نمود و نمائش نہ کی جائے جس کے ساتھ غریب لوگ, ان کی دل شکنی ہو, ان کی حوصلہ شکنی ہو, اور یہی وجہ ہے جو جرم کو یہ چیز بڑھاتی بھی ہے. اگر جس کی پہنچ نہیں ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اسے حاصل کروں. میرے ہمسائے کے پاس اگر اچھی گاڑی ہے, اچھا مکان ہے, تو وہ بھی کوشش پھر کرتا ہے, محنت سے نہیں بنتا. تو یہ جو ڈاکے چوریاں, یہ اسٹریٹ کرائم جو بڑا ہے, اس چیز کا بھی بہت اس میں حصہ ہے. اگر کوئی شادی بیاہ ہوتا ہے تو وہ جو مہندی کی رسم یا یہ چیزیں, یہ نمود و نمائش ہے. ڈولکیاں لے کر پہلے ٹرکوں میں, گاڑیوں میں, ٹرالیوں میں بھی لوگ, میں نے دیکھا ہے, رواج چل پڑا ہے. اس کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس چیز پر زور دیا. جبکہ انہوں نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی تو کھجور کی جو اس وقت جو تھے تکیے یا 32 روپے حق مہر یا وہ چیزیں جو دی, بلکہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں تھے, تو جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا گئی ہیں تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا, تو بتایا کہ پتہ چلا کہ کچھ غلام آئے ہیں, تو اگر مجھے بھی کوئی لونڈی مل جائے
تو اپنے ہاتھوں کے گٹے دکھائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے واپس تو جب پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ الزہرا آئی تھیں تو جب وہ انہوں نے اسی وقت ان کے گھر جا کے کہا کہ یہ جو ہے یہ چیز میں آپ کو کیسے دے سکتا ہوں کیونکہ روز قیامت خدا تعالیٰ سے میں پوچھا جاؤں گا کہ میں نے اپنے گھر والوں کو یہ دیکھیں یہ ہمارے تو اپنے بیٹے وزیر یہ وہ سارا کچھ بنا لیتے ہیں, خدا کے رسول جن کے لیے پوری دنیا کائنات بنائی گئی انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا آپ کو میں دے دوں اور خدا تعالیٰ کے یہ میرے سے پوچھا جائے کہ اپنی بیٹی کو آپ نے یہ دے دی تھی لونڈی, اپنے باوجود گٹے دکھائے کہ وہ چکی پیس پیس کر ہاتھ جو نا ان کے گٹے پڑے ہوئے تھے. تو ہمارے مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. نمود نمائش میں پوری دنیا جو دیکھ رہی ہے کیونکہ میڈیا کرنٹ ایسا ہے کہ فوراً ہر چیز دکھا دیتا ہے کیمرے کی آنکھ سے, کوئی کدھر بھی بیٹھا ہو تو اسے سارا پتہ چل جاتا ہے. دوسرا جو بھائی صاحب نے کافی جو چیزیں بتائی ہیں ماں کے بارے میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے خدا تعالیٰ, تو قرآن کریم میں یہ چیز ملتی ہے. اور بھی چیزوں کی مثال دے سکتا ہوں, خدا نے ماں کی مثال دی, آپ دیکھیں کہ ماں کی مثال ایسی کہ وہ خود اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال لیتی ہے لیکن اپنے بچے کو نہیں. سورۃ حامیم سجدہ میں ذکر آتا ہے کہ ماں جو ہے جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو موت کی ایک جو ہے نا اس میں سے گزرتی ہے تو اس سے زیادہ تکلیف میں جاتی ہے. زندگی جب دوسری ملتی ماں تو جب جنم دیتی بچے کو تو پھر اس کے دودھ کا خیال جب پیشاب وغیرہ کرتا ہے گیلی جگہ پہ خود لیٹ جاتی ہے, اسے سوکھی جگہ پہ لٹا دیتی ہے. تو پھر وہ بچہ جب بڑا ہو کر ماں باپ کی نافرمانی کرے تو وہ خدا تعالیٰ کو کیا پسند ہوگی ایسی اولاد. یہ چیزیں ہیں. اور پاکستان میں جو بچوں کا ایک اور میں جاتے جاتے ذکر کرتا جاؤں کہ لائیو شو پہ آئے تھے ANP والے جو پشاور میں پہلے حکومت اسمت والی کے جو یہاں پریزنٹر ہیں لندن میں, انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے دوست کا فون آ گیا جس دن یہ پشاور کا حوالہ یہ بچوں کا ہوا ہے ثانیہ, تو اس کا ایک بیٹا بھی تھا, 2 بچے تھے, ایک تو ان کا شہید ہو گیا ایک بچ گیا. اس کا فون آیا کہ جب وہ گئے تھے بچے کو ڈھونڈنے تو وہاں لاشیں اتنی بکھری پڑی تھیں اور وہ کہہ رہے تھے یہ انہوں نے تعداد 134 بتائی, یہ تعداد زیادہ تھی. پوری کلاسیں جو تھیں 9ویں 10ویں کی کلاسیں 19 سال کے 18 سال کے جو بچے تھے ان کو وہ بالکل انہوں نے پوچھ کر سر میں رکھ کر گولیاں کن پٹی میں مار کے شہید کیا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو وکلاء بھائی ہیں خاص کر حامد خان صاحب جو جج بھی رہے ہیں. جی بھائی ہم اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے دوبارہ. آج ہم اگر آپ پلیز کوشش کریں کہ آج ہم ٹاپک کے متعلق کی بات کریں تو زیادہ بہتر رہے گا. ہاں جی ٹھیک ہے, بس جزاک اللہ, بہت اچھا ٹاپک ہمیشہ آپ کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور ہدایت ٹی وی کو ترقی دے. بہت شکریہ آپ کا, بہت مہربانی. اچھا ٹاپک لے کے لوگوں کی اصلاح کا موضوع بنتے ہیں. خدا حافظ. بہت شکریہ, سلامت رہیے. جی ظفر ہاشمی بھائی صاحب, آپ نے وہ کچھ کال آنے سے پہلے آپ کوئی بات کر رہے تھے نمود و نمائش کے بارے میں ہی. جی میں وہی بات کر رہا تھا کہ جیسے ہمارے بھائی جی ابھی فرما رہے تھے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ایسے آپ بنگلہ ہو گیا, گاڑی ہو گئی آپ کی, اور آپ یہ دیکھیں میں نے یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے درجے بنائے ہیں, ہر کسی کو کسی سے فوقیت دی ہے, کسی کو زیادہ رزق دیا ہے اور کسی کو اس کی مطلب میں یہ سمجھتا ہوں, میری اپنی ایک رائے ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پہلے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ دیتا ہی اتنا ہے جتنی آپ کی اوقات ہے. بالکل صحیح. کیونکہ لوگ کہ جیسے جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا, ابھی میں ان کا فرمان ابھی پھر دہراؤں گا کہ جب فرما رہے تھے کہ رزق آپ کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت ڈھونڈتی ہے. بالکل. تو کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. جی بھائی, آپ کے نئے مہمان بھائی کو بھی سلام ہو. جی علیکم السلام جناب, بہت شکریہ آپ کا. نقوی بول رہا ہوں. جی نقوی صاحب. ہاں ماشاء اللہ ٹاپک اچھا لے کے آئی ہیں آج. جی بہت شکریہ. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی آج تھوڑا سا اس کو دلچسپ نہ بنا دیں, تھوڑا سا ضرور بنائیے گا, ضرور بنائیے گا. بالکل. پہلے تو میں یہ کروں گا کہ نمود و نمائش میں زیادہ تر اس دوڑ میں زیادہ تر مرد ہے یا عورتیں ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ دونوں ہی ہیں. عورتیں اگر یہ انصاف نہیں کر رہی آپ. نہیں دیکھیں مرد بھی جو ہیں گاڑیوں کی گھروں کی نمود و نمائش میں بہت آگے ہیں. تھوڑی سی
کہ جب ہم شادی میں اکثر جاتے ہیں نا تو ایک بڑا اچھی بات بنی ہوئی ہے کہ شادی میں ہیلو جی میرا خیال ہے کہ کچھ رابطہ کٹ گیا جی ہے. تو بات یہ ہے ابھی جو کر رہے تھے دوبارہ کال کر سکتے ہیں نقوی بھائی. جی میں یہی بات کر رہا تھا کہ جیسے یہ بھائی بھی فرما رہے ہیں کہ دلچسپ اس طرح سے باتوں سے ہی واقعات سے ہی دلچسپ پروگرام بن جاتا ہے. تو میں یہی کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے جناب امیر علیہ السلام فرمایا کہ رزق جو ہے آپ کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے مرنے والے کو موت ڈھونڈتی ہے. تو رزق دینا اللہ کا ہی مطلب پروردگار کا ہی کرم ہے, اس کا ہی دین ہے. تو جب وہ عطا کر دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جو آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے اس کو بھائی کال لینے پڑے. جی بالکل. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج آپ نہیں سننا چاہتی تو ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم نے تھوڑی سی کوئی بیچ میں لائن کٹ گئی تھی, ایسی کوئی بات نہیں. ہمیں اپنے کالرز کی کالز کا انتظار رہتا ہے اور ہم بڑی بےتابی سے انتظار کرتے ہیں آپ کی رائے جاننے کے لیے. جی فرمائیے. میں بات کر رہا تھا کہ شادی میں نا ایک عورت نے ساڑی پہنی ہوئی تھی تو وہ ہر ایک کو پوچھ رہی تھی کہ میرا بیٹا تو نہیں کسی نے دیکھا. جی. تو جو اسے دیکھتا کہتا تمہاری ساڑی بڑی خوبصورت ہے, تو وہ کہتی ہے یہ میں نے فلاں کسی اونچی دکان کا نام لے کے میں نے وہاں دکان سے میں نے یہ خریدی تھی. اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد جب صاحب نے ساڑی دیکھ لی تو پھر وہ اپنے بچے کو نا باتھ روم سے نکال کے دے آئی. تو یہ ایک مثال دی ہوئی ہے ہم نے کہ زیادہ تر یہ نمود و نمائش عورتوں میں ہوتی ہے, مردوں میں کم ہی ہوتی ہے. ہاں آجا اب آگے بات, یہ تو دلچسپی کرنے کے لیے بات ہی, اب آگے بات اصل. تو بات بھائی صاحب صرف یہ ہے کہ نمود و نمائش جو ہے نا آج کے دور میں یہ کیوں بڑھ گئی ہے, اس کی ایک وجہ ہے. آج دنیا مادہ پرست ہو گئی ہے, راتوں رات امیر ہونا چاہتی ہے. جب کسی کے پاس راتوں رات جائز ناجائز طریقے سے جب دولت اکٹھی ہو جاتی ہے تو وہ اس کو دکھانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرتا ہے, جس میں سب سے پہلا راستہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ پجیرو ہو, بڑی کوٹھی ہو, لباس اچھا ہو, اور ہر چیز تو اسے مل جاتی ہے ناجائز دولت کے ذریعے. لیکن جو اس کا ذہن, جو اس کی تربیت ہے وہ تو نہیں نا وہ پا سکتا. تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ جب کسی گدھے پہ گھوڑے کی کھال ہوتا ہے یا شیر کی کھال ڈال دے تو وہ گدھا گدھا ہی رہتا ہے, وہ شیر تو نہیں بن سکتا. یعنی جو اس کا اصل ہے, مولا کائنات کا فرمان بھی ہے کہ اصل ہمیشہ اصل کی طرف ہی جاتا ہے. تو جب اصل ساتھ میں نظر آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس چیز سے تھا, کہاں سے تھا, یہ اصل اس کی کیا حقیقت ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے یہ نمود و نمائش کو اپنا ایک اہم اپنا حصہ بنا لیا زندگی کا, اور ہم تمام رشتے بھولتے جا رہے ہیں. ہمیں وہ رشتے یاد ہی نہیں رہے, ہمارے اندر وہ خون کی گرمی نہیں رہی, ہمارے اندر وہ پیار محبت نہیں رہا. ہم نے صرف دولت سے پیار کیا, رشتوں سے پیار چھوڑ دیا, جس کا رزلٹ آج یہ نکلا ہے کہ جو دولت ہم نے کمائی ہوتی ہے نمود و نمائش کرتے کرتے اپنی اولادوں کو بھی بھول جاتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے اور وہ سامنے کھڑی ہو جاتی ہے, تو پھر ہم اسے یہ کہتے ہیں ہم نے یہ کمایا وہ کمایا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کس طریقے سے کمایا, کیونکہ اولاد نے تو دیکھ لیا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کمایا. تو سب سے بڑی بات تو یہ نمود و نمائش میں یہ حائل ہے کہ اپنی راتوں رات امیر اور شارٹ کٹ سے جو امیر ہونا چاہتے ہیں وہ اس نمود و نمائش کو لے کے آگے آتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جو شروع سے آتی ہیں. مثال کے طور پہ میں دیتا ہوں, آپ لندن میں بیٹھے ہوئے تو رائل فیملی ہے, اگر ملکہ ہے تو یہ نسلی امیر لوگ آ رہے ہیں, ان کے اندر سلسلہ نسلی چلا آ رہا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس دور میں ہیں جو کہ کچھ بھی نہیں تھے, آپ کچھ بن گئے ہیں. تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب ہم پاکستان میں جا رہے ہیں تو ہمارے پاس چند پیسے آ گئے تو ہم یہ سوچ کے جائیں کہ پاکستان میں ابھی غربت ہے, پاکستان میں ابھی لوگ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکے. لیکن جب ہم یہاں جاتے ہیں تو یہاں کریڈٹ کارڈوں کے ذریعے ہم پیسے لے کے جاتے ہیں, وہاں جا کے نمود و نمائش کر کے ان لوگوں کا ذہن کو خراب کرتے ہیں, اس شادیوں پہ یا دعوتوں پہ خراب کرتے ہیں. اور اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہاں کے لوگ جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایسا ہو جائے, وہ بھی پھر کوشش کرتے ہیں غلط طریقے سے اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر وہ لوگ بھی نقصان ان کا بھی ہو جاتا ہے. اور یہ لوگ نمود و نمائش کر کے وہاں سے واپس آتے ہیں اور سال 2 سال اپنے کریڈٹ کارڈوں کے پیسے اتارتے رہتے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے ایز اے مسلمان, ایز اے مومن, یہ سوچنا چاہیے کہ جب بھی ہم کہیں جائیں تو ہمیں وہ چیز, آپ دیکھیں نا مولا کائنات کا وہ واقعہ نہیں آپ سنتے کہ جب وہ قمیض سی رہے تھے اپنی تو آگے سے پھٹ جاتی تھی,
تو پوچھا مولا یہ تو پھٹ رہی ہے, اس کو آپ چھوڑ دو. کہا نہیں یہ قمیض مجھے چھوڑ رہی ہے, میں تو نہیں اسے چھوڑ رہا. تو میرا مقصد یہ کہنے کا ہے کہ جو آپ کے معاشرے میں جو آپ کا مقام اللہ نے دیا ہے اس کو اس طریقے سے رکھو کہ کسی دوسرے کا دل نہ دکھے, کوئی دوسرے کی نظر پہ آپ ایسا رہو. ہمارے امام تو جب کسی کو ان کے دروازہ آتا تھا دروازے پہ کچھ لینے کے لیے تو وہ آپ کو دیتے بھی تھے تو سامنے ہو کے نہیں دیتے تھے, اوڑھنے ہو کے دیتے تھے, اس لیے کہ اس کو یہ احساس نہ ہو, اور آنکھوں میں آنکھیں ملا کے نہیں دیتے تھے اس لیے کہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ میرا ہاتھ نیچے, اور ہمیشہ اپنا ہاتھ نیچے رکھ کے اسے کہتے تھے اٹھا لو یہاں سے, اپنا ہاتھ اوپر نہیں رکھتے تھے. تو جب آل محمد کے دیے ہوئے سارے فرامین ہمیں یاد ہیں, ہمارے پاس ہے, تو جب تک ہم اس پہ عمل نہیں میرے بھائی کریں گے, یہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم مانتے تو ان سب کو ہے لیکن ان کی ایک نہیں مانتے. جب تک ان کی ماننا نہ شروع کریں گے تب تک یہ ساری باتیں بڑھتی رہیں گی اور معاشرہ گندا ہوتا رہے گا. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. بڑا اچھا تھا یہ ٹاپک لیکن ٹائم بھی نہیں ہوتا اس لیے اتنی بات کروں گا جتنی مناسب ہو. جی بہت شکریہ آپ کا بھائی جان, بہت مہربانی آپ کی. بہت شکریہ. خواتین و حضرات, ہمارا ٹاپک آج ہے نمود و نمائش, اس کے نقصانات, یہ کیسے پیدا ہوتی ہے. تو آپ ہمارے جو کالرز آ رہے ہیں بہت ہی مفید باتیں کر رہے ہیں, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ایک تھوڑی اسی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ پلیز ٹاپک کے متعلق کی بات کیجیے, کیونکہ جب آپ ٹاپک سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر وہ جو مقصد ہے, جو اس کی اصل میں جو غذائیت ہے اس سیگمنٹ کی, وہ ختم ہونے لگتی ہے. تو آپ پلیز ٹاپک تک رہیے. دوسرا یہ کہ مختصر تھوڑی سی بات کیجیے تاکہ جو لائن میں کیوں میں جو اور بہن بھائی ہیں ان کو بھی اپنی رائے کا اظہار کرنے کا موقع مل سکے. تو جی ایک اور کال لیتے ہیں ہم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں مامی کو لندن سے بول رہا ہوں. جی بھائی. جناب آپ کو اور ہاشمی صاحب کو بھی ماتم کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. جی بہت شکریہ آپ کا جی, بہت مہربانی آپ کی. آپ کی گفتگو میں سن رہا ہوں حقیقت یہ ہے کہ بہت اخلاق کے مالک ہیں آپ. بہت شکریہ. میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور نمود و نمائش یہ 4 دن کی زندگی میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے اندر بلکہ ہر انسان کے اندر سیرت نبی آ جائے تو وہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں بہترین انسان ہو سکتا ہے. جس کے اندر سیرت نبی نہیں ہے, چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو, وہ کوڑی کا نہیں ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے نبی کی باتیں کر کر کے اپنے آپ کو سنے ہوئے اپنے اماموں کی باتیں کرے, حضرت علی علیہ السلام کی باتیں کرے تاکہ ہماری زندگیوں میں بہتری آ سکے. ورنہ چانس نہیں ہے کیونکہ لوگ نمود و نمائش میں لگے ہوئے ہیں اور کھیل تماشا کر رہے ہیں دنیا میں, اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو بھول گئے ہیں. تو میری دعا ہے کہ ہم سیرت نبی کو پکڑ لیں اور ان کی تابعداری میں آ جائے. تو ظفر صاحب اور سارا آپ کا بھی میں باتیں سن رہا ہوں. شکر ہے خدا کا کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اور عقل کے ذریعے سے ہم لوگوں کو راست کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر جناب اور ظفر صاحب کو تم کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت مہربانی جناب آپ کا. جی بہت شکریہ. جی ایک اور کال لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنائیے ٹھیک ہے جی بالکل. روزینہ بہن سارا حسین, جی سحر حسین میرا نام ہے. سحر حسین. اچھا, تو ظفر جی ظفر ہاشمی جی, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جی بھائی ظفر ہاشمی جی. میں نا وہ تھوڑا کلاسز لگاتی ہوں نا تو غور سے دیکھ رہی ہوں. تو آج میری نا کئی کلاسز پڑھی رہی ہے, میں کل کہیں گئی ہوں نا ادھر ہی رہ گئی. تو میرا آپ کو بھائی اور سیرش کو بہت بہت سلام, بہت اچھے لگ رہے ہیں. علیکم السلام, بہت شکریہ, بڑی مہربانی. جو بیٹیوں کی طرح ہے, بہنوں کی طرح ہے, ہم جو بھی سمجھے تو آپ کو سلام. اور علیکم السلام. جی روزینہ بہن کیا کہیں گی آپ آج کے ہمارے ٹاپک کے بارے میں؟ بہت اچھا ٹاپک آپ نے رکھا ہے. تو میں کہتی ہوں سیرش کے نمائش نہیں کرنی چاہیے. جی جتنا بھائی بتا رہے تھے کہ اوپر دیکھیں نیچے دیکھیں, یہ لو لیول, جتنا آپ
अपने आप को लो लेवल रखेंगे, इतने ही खुदा और पैतर पाक के आप करीब रहेंगे। तो उनको जिंदगी का देखें तो उन्होंने कौन सा, अगर चाहते वो तो वो नहीं कर सकते बेशक, इसमें वो कोई तो शक हमारे नहीं। से सब कुछ वो उनके लिए बना है, तो वो तो कर सकते हैं ना। तो मैं कहती हूँ कि वो जो हमारे से नीचे होते हैं लोग, वो महसूस ना करें कि हमारे पास ये नहीं है, तभी तो ये कत्ल गारत चोरी वगैरह और सारे ये काम होते हैं कि हम नुमाइश करते हैं कि शादियां करते हैं बड़ी बड़ी, और इतना इतना बड़ी गाड़ियां गार सारा कुछ हमारे पास भी है, छोटी मोटी गाड़ी है, घर भी है। तो इतने सालों से मैं एक ही घर में रह रही हूँ। ख्वाहिश थी कि बड़ा हो, पर अब जो उनके करीब हो रही हूँ ना, तो अब ख्वाहिश वो नहीं रही है कि मुझे घर मिले लोगों को शो ऑफ करने के लिए, पैसा हो, बैंक बैलेंस, वो नहीं मुझे। मैं कहती हूँ अल्लाह और पैतन पाक, अगर मुझे जन्नत नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, बस उनका प्यार मिल जाए। तो सरस आप आज बहुत प्यारी लग रही हैं, मेरे फेवरेट कलर पहना हुआ है आपने। तो मैं कोई थोड़ा सा शेर या नात की तो थोड़ा बयान कर दो जी, अगर मुख्तसर सा प्लीज आप जल्दी से बहन कर सकती हो तो। मोहम्मद व आले मोहम्मद। आजकल मैं थोड़ा सा नातों पे तवज्जो दे रही हूं। जरूर जी। तो कहते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, माशाअल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्मे हदायत पे लाखों सलाम, शबे आसरा मुझे ग्लासेस नहीं है तो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आ रही है। तो वो ना मैं बस वो एक दो मिसरा और कह के तो मैं और किसी को भी ना चांस दूं। तो कहते हैं सैरिश के ये या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पकारूं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, तुम भी करके उनको उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा घर घर पर लहराओ, पकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया बहन। तो दुआओं में शामिल रखना तो इंशाअल्लाह बताते रहेंगे जी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी नाजरीन, हमारा प्रोग्राम सुबह हिदायत जारी है। तो आपके लिए टॉपिक जैसे कि आपको पता है और स्क्रीन पर भी लिखा हुआ आ रहा है कि नमूद व नुमाइश जो है हमारा आज का टॉपिक है। आपकी मुफीद बातें, आपके तजर्बात और आपकी आरा से हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं सब लोग। तो इस वक्त हमें जाना पड़ रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद।